اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی اندرونی کہانی۔ پہلے ہوئی اعظم سواتی کی، اس کے بعد جو ملاقات ہوئی بیرسٹر سیف محسن نقوی پارٹ 2 کی، پھر اس کے بعد علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوئی۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ میری بات پر کیا رائے رکھتے ہیں، آپ کامنٹ کریں تاکہ مجھے معلوم ہو سکے آپ کیا رائے رکھتے ہیں۔ دوسرا کہ میں اس کی اندرونی کہانی بتاتا ہوں جو میڈیا پر چلی اور اس کی جو عمران خان اور علی گنڈاپور اور اعظم سواتی اور جو بیرسٹر سیف محسن 2 پارٹ کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کی اندرونی کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچ سکے۔ دیکھیے، ہم روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی انفارمیشن دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارا ویلاگ لیٹ ہو گیا ہے، اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دیتے ہیں کہ ہم جو انفارمیشن ہے وہ اکٹھی کر رہے تھے۔ آپ ادر ویلاگوں میں یہ سن چکے ہوں گے یا نہیں سنا ہوگا تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو اندرونی کہانی ہے کہ عمران خان کو راضی کیا گیا ہے کہ آپ اپنی سوشل میڈیا، آپ ٹویٹر اکاؤنٹ کو مریم نواز کی طرح خاموش کر دیں، جس پر عمران خان نے بہت سختی سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ دوسرا، عمران خان کو کہا گیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو روکا جائے۔ تیسرا کہ عمران خان کو کہا گیا آپ سوشل میڈیا جو ہے، جو اکاؤنٹ ہیں مثال کے طور جو پہ مشہور ہیں، جن میں صنم جاوید، ختیجہ شاہ، دیگر جو ایسے لوگ ہیں جو PTI کو فالو کرتے ہیں اور بڑے اکاؤنٹ ہیں، ان کو روکا جائے۔ اور اس پر بھی عمران خان نے بہت سختی اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ یہ بات کیسے کہیں؟ عمران خان صاحب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو میڈیا ہے وہ نام نہیں لیتی۔ اگر میرا یہ جدید ترین جو ہتھیار ہے، اگر اس کو میں نے سلنڈر کے بعد جو ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے خود کہا ہے کہ میں وکٹ کی دونوں جانب کھیلتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے عمران خان کا وفادار ان کا ہے جن کا یہ پالتو ہے۔ دیکھیے، سیف علی نے بھی کہا کہ مذاکرات کریں، آپ یہ کریں وہ کریں، کیونکہ عمران خان صاحب تو نے کہا کہ مینڈیٹ واپسی 9 مئی اور جو ظلم و ستم ہوا ہے پاکستان میں اس کا حساب لیا جائے گا اور 26 نومبر کے واقعات کا بھی حساب لیا جائے گا۔ لیکن جس طرح PTI کی بارقیادت لیڈرشپ نے جو کام کیا ہے وہ تو آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جس طرح گور علی نے اور دیگر لوگوں نے جس پر خاموشی اختیار کی اور نہ کچھ کیا، تو پاکستان قوم کو یہ بھی یاد ہے کہ یہ لوگ کتنے ہیں۔ دوسرا، علی امین گنڈاپور نے عمران خان سے کہا ہے کہ آپ مجھے مینڈیٹ دیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کروں، جس پر عمران خان صاحب نے سختی سے انکار کر دیا اور اعظم سواتی کو وزیر بنا کر بھیجا گیا کہ اعظم سواتی کی مثال کے طور پر قربانی ہے تو عمران خان صاحب مان جائیں گے اور عمران خان اجازت دے دیں گے، لیکن اعظم سواتی کی عمران نے بات نہیں مانی اور بات ماننے سے انکار کر دیا۔ عمران خان کے ساتھ جب ایک ڈپٹی اسپیکر KPK کی شکایت کی گئی، جس پر تحقیقات کے مطابق ابھی جو عمران خان نے جو کمیٹی بنائی ہے جو کرپشن، اس کا کوئی فیصلہ نہیں، لیکن دیکھیے ان کو عمران خان کی فکر نہیں ہے، نہ اعظم سواتی کو، نہ بیرسٹر سیف کو جو بار کی لیڈرشپ، انہیں کوئی فکر نہیں عمران خان جیل میں رہے یا اس کی اہلیہ جیل میں رہے، ان کو فکر ہے کہ ہمارے عہدے نہ چھن جائیں۔ دیکھیے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کا جو مضبوط امیدوار ہے وہ ڈپٹی اسپیکر KPK وزیر علی امین گنڈاپور نے ہمیشہ عمران خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ جس طرح عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ احتجاج D چوک پر پہنچیں، لیکن گنڈاپور وہاں نہیں پہنچ سکا اور گنڈاپور وہاں رک گیا۔ دوسرا، جو عمران خان سے بیرسٹر سیف نے ملاقات کی، دیکھیے آپ لوگ یہ بات ہوں گی ملاقاتیں ہوتی رہی، ملاقاتیں نہیں کرائی گئی۔ ملاقاتیں کرانے کا مین مقصد یہی تھا کہ عمران خان صاحب کو راضی کیا۔ دوسرا، جو Jio نیوز پر اور دیگر میڈیا چینل پلیٹ فارم پر لگائی گئی خبر، عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے اپنا مذاکرات میں لچک دکھا دی اور مذاکرات کے لیے ٹاسک دے دیا علی امین گنڈاپور کو اور بیرسٹر سیف کو، یہ بھی آپ فنی خبریں سن چکے ہوں گے اور اس طرح کی خبریں دی گئی۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ نے کہا تھا ہماری گل ہو گئی ہے، تو ہن اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی پھرتی ہے کہ ہماری عمران خان سے گل ہو گئی ہے، اب بات ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح آپ میڈیا کو جو پیغام دیے جاتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس گھر سے آتے ہیں، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے
کہ کیا ہے۔ دوسرا، اعظم سواتی کی ملاقات اور پریس کانفرنس کے بعد مجھے کنفرم یقین ہو چکا ہے کہ یہ صرف اپنے مفاد اور کسی کوئی نہیں کرتے۔ دیکھیے انہیں پکڑا چھوڑ دیا جاتا ہے، کیوں؟ عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور ہارون الرشید صاحب کو اور شاہ محمود قریشی کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کی مکمل معلومات ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، لیکن ان لوگوں کو چھڑانا جو مین مدعا ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ ہم اس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور دیگر لوگوں پر اور اب روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ دیکھیے علی من گنڈا پور اور بریسٹر سیف العظم سوتی کو ناکامی کے بعد کیا عمران خان کی بہنوں کو ملاقات کرنے دی جاتی ہے منگل کے روز یا نہیں؟ ایم ایس نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی انفارمیشن وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔